علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ جو موضوع ہے آج کا، آپ یقین کیجئے پہلے میں نے سوچا کہ میں اس پر ویڈیو نہ بناؤں، لیکن پھر میں نے خود کو قائل کیا کہ مجھے اس موضوع پر ویڈیو بنانی چاہیے، اور اس کی وجہ کسی کی تضحیک نہیں، کسی کی عزت کو اچھالنا نہیں۔ جو خود بیٹیوں والے ہوں وہ بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، دوسروں کی بہنوں کو اپنی بہن سمجھتے ہیں۔ تو لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس پر جو اظہار خیال کروں اپنے طور پر، میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ یہ جو دعا زہرا کا جو معاملہ ہے، در حقیقت اس میں اگر بلیم کیا جائے، اب وہ بچی، پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ وہ اس بچی کو، دعا زہرا کو تقریباً 1.5 مہینے کے بعد بھاول نگر سے، جنوبی پنجاب کا جو علاقہ ہے بھاول نگر سے، اس کو بازیاب کرا لیا گیا ہے، اور ان کو پولیس نے دعا زہرا اور اس کے جو شوہر ہیں ظہیر احمد، ان دونوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا ہے، اور اب ان کو کراچی میں پیش کیا جائے گا۔ اب 16 اپریل کو دعا زہرا نے اپنا گھر چھوڑا، اور وہ کراچی سے بنیادی طور پر انہی دنوں 2 بچیاں جو ہیں وہ غائب ہوئی تھیں، اور بڑا میڈیا پہ اس پر شور تھا۔ لیکن بالآخر چند دنوں بعد دعا زہرا نے ایک ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر جاری کیا کہ اس نے اپنی مرضی سے ایک شخص سے شادی کر لی ہے۔ اب یہ بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن میں اس کو انتہائی مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا لازمی ہے۔ اب اس کے والدین کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی عمر 14 برس ہے، اور 14 برس کی بچی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کم عمر ہوتی ہے۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ کہنا ہے کہ 16 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے، ہمارے قوانین یہ کہتے ہیں کہ 18 سال کی سے کم عمر کی بچی اپنے والدین کی مرضی کے بغیر بیاہی نہیں جا سکتی، وہ پسند کی شادی نہیں کر سکتی۔ اب میں اس سارے معاملے پر جب یہ ہوا تو پھر ایک تھرتھلی سی مچ گئی پولیس میں، سندھ میں ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا، اور والدین عدالتوں میں، میڈیا میں وہ کہتے رہ گئی، جگہ جگہ چھاپے مارے گئے، یہاں تک کہ وہ جو ظہیر احمد نامی نوجوان ہے 21 سالہ، اس کے والدین کو، دیگر عزیز و اقارب کو گرفتار کیا گیا، بتائیں کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ بچی، اس کے ویڈیو بیانات آتے رہے، لیکن یہ دونوں نہیں ملے۔ یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اب ظاہر ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ چشتیاں کا نوجوان اور کراچی کی بچی، ان کی آپس میں ان کا کیا تعلق تھا؟ تو ظاہر ہے یہ سوشل میڈیا یعنی فیس بک وغیرہ، یہ جو چیٹنگ اپلیکیشنز ہوتی ہیں یا سماجی رابطوں کے جو ویب سائٹس ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی ہوں، لیکن میرے علم میں اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن میں اس وقت یہی کہوں گا کہ سماجی میڈیا کے ذریعے ان کی ملاقات ہوئی، ملاقات دوستی میں تبدیل ہوگی، دوستی پیار میں بدل گئی، تو اس کے بعد انہوں نے ملنے کا فیصلہ کیا، مل کر انہوں نے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد ابھی 2 روز پہلے پولیس نے، اچھا پھر اس کی جو لوکیشن کبھی آتی تھی یہ کشمیر میں ہے، کبھی اس کی لوکیشن آتی تھی یہ پنجاب لاہور میں ہے، کبھی اس کی لوکیشن آتی تھی یہ مانسیرا میں ہے، کبھی لوکیشن آتی تھی بالا کوٹ میں ہے، یہاں تک کہ بالا کوٹ کے ایک رہائشی، ایک انتہائی معزز انسان جو کہ منیر لغمانی ایڈوکیٹ ان کا نام ہے، انتہائی قابل عزت انسان ہے، وہ ڈسٹرکٹ بار مانسیرا کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، اگرچہ عدالت نے ان کی دوسرے دن ضمانت دے دی، اور ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے یہ دعا زہرا اور ان کے جو اس کا جو شوہر ہے اس کو پناہ دی تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے قریبی عزیز ہیں، کیونکہ یہ ظہیر احمد کا بنیادی تعلق بالا کوٹ سے ہے، لیکن انہوں نے سفری ضمانت کرا لی۔ اب میرا خیال ان کو کراچی پیش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، یا پیش ہونے کی ضرورت ہوگی تو چلے جائیں گے منیر لغمانی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے اب 3 صوبوں کی پولیس اس میں انوالو رہی ہے، اور 1.5 مہینہ گزر چکا ہے۔ ظاہر ہے یہ ٹیلی فون استعمال کرتے ہوں گے، ان کی لوکیشن تو آ رہی تھی لیکن پن پوائنٹ نہیں کر پا رہے تھے یہ کس جگہ پر ہے۔ بالآخر اب آپ دیکھیے کہ سندھ ہائی کورٹ نے چند روز پہلے
بہت زیادہ سرزنش کی تھی، ڈانٹ ڈپٹ کی تھی سندھ کے آئی جی کی کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، پولیس ویسے بیٹھی ہوئی ہے. جبکہ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا کی پولیس، اب ظاہر ہے سندھ کی پولیس خود آ کے پنجاب میں کارروائی نہیں کر سکتی، اس کو پنجاب کی پولیس کی مدد یا تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح وہ سندھ کی پولیس خیبر پختونخوا یا کشمیر میں جا کر کارروائی نہیں کر سکتی. اب 3 صوبوں کی پولیس، 3 صوبوں کی اور آزاد کشمیر کی پولیس، یعنی 4 علاقوں، 4 مختلف صوبے یا علاقے جو بھی آپ کہہ لیں، ان کی پولیس اس میں انوالو تھی. 1.5 مہینہ لگ گیا، بالآخر اس کو بازیاب کروا لیا گیا. اب اس میں جو اصل جو ایشو یا بات جس پر میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ والدین کا قصور ہوتا ہے. آپ کم سن بچوں کو یا بچیوں کو جو نابالغ ہوتے ہیں، آپ ان کے ہاتھ میں یہ فتنہ، یہ دجال کا فتنہ جو ہے موبائل، یہ آپ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، تھما دیتے ہیں، اور اس میں پوری دنیا محفوظ ہے. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ جو مرضی ہے چیز اس کو ایکسیس کریں. جو مایوب قسم کی ویب سائٹس ہیں ان کے لیے یہ بچے آج کل کے جو نوجوان نسل ہے یہ اتنے تیز ہیں، انہوں نے وی پی این ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں، ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کس ملک سے آن لائن ہیں، تو آپ کسی بھی ویب سائٹ کو یا مایوب فاش قسم کی ویب سائٹس کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ واحیات قسم کی ویب سائٹس پہ سٹوریز پڑھ سکتے ہیں. آپ مختلف اپلیکیشنز جنہیں ایپ ہم کہتے ہیں ان کے ذریعے دوسرے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. والدین رات کو بچوں کے ہاتھ میں یہ موبائل دے کر، لیپ ٹاپ دے کر خود سو جاتے ہیں. یہ جو نئی نسل ہے ساری رات موبائلز پر، لیپ ٹاپس پر یہ چیٹنگ کرتی ہے، یہ فیس بک پر ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو کالنگ کرتے ہیں، ویڈیو چیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں، فیملی کی تصاویر شیئر کرتے ہیں جو کہ بعد میں مس یوز بھی ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچی تو کم سن تھی، نابالغ تھی، اس نے جذبات میں آ کے، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، اس عمر میں انسان سے اس طرح کے جذباتی فیصلے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بچی ہو کہ بچہ ہو. لیکن اصل قصور تو والدین کا ہے. والدین کی تربیت کہاں گئی؟ کیا والدین کا یہ کام ہے کہ آپ نے پیدا کیا، آپ اسکول بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں، بے غم ہو جائیں کہ جی کہ بچی کیا کر رہی ہے؟ والدین کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت ایک نگاہ رکھیں، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، خاص طور پر جب وہ ایک مخصوص عمر کے حصے میں آ جائے اور اس سے آگے چلے جائے. 10-11 سال سے بعد تقریباً 20 سال تک اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی یہ چیز درست ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ راستہ اچھائی کا ہے، یہ برائی کا ہے، یہ بدی کا ہے، یہ جرم کا راستہ ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے. یہ والدین کا کام ہوتا ہے، خاص طور پر والدہ کا. والد بیچارہ تو محنت مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، وہ سارا دن گھر نہیں ہوتا، شام کو آتا ہے، پتہ نہیں اس کو گھر کے حالات کا کس حد تک یا کس قدر علم ہوتا ہے. یہ والدہ کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے بچوں پر نگاہ رکھے، نظر رکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن آج کے والدین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسمارٹ فون لے کر دیے ہوئے ہیں، موبائل ڈیٹا ہے ان کے فون پر، گھر میں 2 وائی فائی کے کنیکشنز ہیں، اگر نہیں ہے تو جس سے ان کی دوستی ہوتی ہے وہ موبائل ڈیٹا ان کو دے دیتا ہے، ٹاپ اپ موبائل پہ، ہاں جی یہ لو 500 روپے کا پیکج، کرو ساری رات باتیں، کرو ساری رات چیٹنگ، کرو ساری رات فیس بک پر جو بھی ہے. اب اس میں تو کیا اس عدالت کو، جس عدالت میں یہ کیس سنا جا رہا ہے یا کیس سنا جائے گا، اس عدالت کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ والدین کو بلائے اور ان سے پوچھے کہ یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اپنی بچی کو وہ تمام وسائل دیے ہوئے تھے جو اس عمر میں نہیں دینے چاہیے تھے. اب نیٹ فلکس پہ جو کچھ آتا ہے گند وہ بچے دیکھ رہے ہیں، سیریز اور سیزنز اور پتہ نہیں کیا کیا سیکولز، بکواس قسم کے. جس گھر میں نیٹ فلکس ہے تو ظاہر ہے وہ بچے بھی دیکھیں گے، اگر وہ کنیکشن ہے، آپ نے وہ اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، یا بچے اپنے طور پر کر لیں گے. جس طرح میں نے بتایا کہ موبائل میں ہر چیز اویلیبل ہے. تو یہ، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، پریڈیٹرز جنہیں کہتے ہیں، شکاری اس طرح کے بچوں کے، وہ ان کو اس طرح کا مواد خود فراہم کرتے ہیں تاکہ ان کے جذبات کو ابھارا جائے. تو یہ سارے معاملے میں سمجھتا ہوں، یہ میری سوچ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ غلط ہوں تو آپ تصحیح کیجئے گا. یہ والدین کا قصور ہے، والدین کی تربیت ایسی ہے.
اگر والدین کی تربیت اچھی ہو، کوئی بچی کوئی بچہ بے شک اس کے سامنے کمپیوٹر موبائل پڑا ہو، وہ کبھی اس کو غلط چیز کے لیے استعمال نہیں کرے گا. لیکن جب والدین اپنے بچوں کو خود پیکج کروا کے دیں گے، اسمارٹ فون دیں گے، لیپ ٹاپ دیں گے، کمپیوٹر دیں گے اور خود اس سے بے خبر رہیں گے، ممکن ہے کوئی بچی یہ کہے کہ جی میں تو آن لائن آج کل پڑھ رہی ہوں یا میری کلاسز ہوتی ہیں تو مجھے یہ پیکج چاہیے انٹرنیٹ کا. والدین مجبور ہوتے ہیں کروا کے دینے کا، لیکن بات وہی ہے کہ اس پر نگاہ بھی رکھی جائے کہ وہ کون کون سی ویب سائٹس کو ایکسیس کر رہی ہے یا کر رہا ہے. بچوں کو میری آپ سے گزارش ہے، بچوں سے کہ جب بھی اگر آپ ضروری ہے اگر آن لائن ایجوکیشن کے لیے لیپ ٹاپ کے لیے انٹرنیٹ وغیرہ ٹیلی فون کے ذریعے، میری آپ سے درخواست یہ ہوگی آپ اپنے بچوں کو اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر پاس ورڈ نہیں لگائیں گے، وہ اپنے موبائل پر پاس ورڈ نہیں لگائیں گے، فنگر پرنٹ والا جو سلسلہ ہے وہ نہیں کریں گے. اور آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کسی بھی وقت اپنے بچے یا بچی کا لیپ ٹاپ کھول کر دیکھیں کہ وہ کون کون سی ویب سائٹس کو ایکسیس کر رہا ہے یا کر رہی ہے، یا وہ کون موبائل میں اس نے کس کس کے ساتھ کیا کیا گفتگو کی ہوئی ہے. کیونکہ ان ایپس پر بھی پاس ورڈ ہوتا ہے، لیکن کم از کم آپ کو بچے کو یہ احساس تو ہوگا کہ میرا موبائل جو ہے وہ میرے والدین کسی وقت بھی دیکھ سکتے ہیں، یا بڑا بھائی دیکھ سکتا ہے، یا دادی دادا دیکھ سکتا ہے، گھر میں کوئی بھی ہے. یہی اس کا واحد حل ہے، ورنہ اسی طرح ہماری بچیاں گمراہ ہوتی رہیں گی. اسی طرح آن لائن دوستی کے ذریعے وہ دوستیاں پھر کسی اور چیز میں تبدیل ہوں گی اور بدنامی آئے گی والدین کے حصے میں، ان والدین کے حصے میں جو اس وقت اپنی اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کر رہے جس طرح ہمارے دین اجازت دیتا ہے. دین ہمارا یہی کہتا ہے نا کہ جب بچی اور بچہ، بیٹی اور بیٹا، بہن اور بھائی جوان ہو جائیں تو وہ ایک کمرے میں نہیں سو سکتے. گھر میں جگہ نہ ہو تو اس جوان لڑکے کو مسجد میں سونا چاہیے. اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے، یہ ویسے نہیں یہ حکم نازل ہوئے یا حکم دیے گئے ہمیں، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے. تو یہ جب تک والدین اپنے آپ کو راہ راست پر نہیں لاتے اس وقت تک وہ یہ بھول جائیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلے گی. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.